جب سے یہ گھڑی چور حکومت چھوڑ کر گیا ہمارے کان پک گئے سن سن کے کہ سازش ہو گئی، سازش ہو گئی، سازش ہو گئی۔ آج میں سرگودا کے ذریعے قوم کو بتاؤں گی کہ جو سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی، اور وہ سازش کرنے والے کون تھے؟ اسکرین پہ تصویریں لگاؤ ذرا، سرگودا بھی دیکھے سازش کرنے والے کون تھے۔ یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، کیا نظر آ رہے ہیں؟ 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے۔ جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں۔ ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا، جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا، اور اس کو کیونکہ چیف بننا تھا اس کو مہرے کی ضرورت تھی، اس کو سیاسی چہرے کی ضرورت تھی، تو نواز شریف تو وہ مہرہ نہیں بن سکتا تھا نا۔ نواز شریف آپ کی قوت سے آتا تھا، نواز شریف عوام کا نمائندہ تھا، نواز شریف اس کا چہرہ نہیں بن سکتا تھا، تو پھر اس نے کس کو اٹھایا؟ عمران خان گھڑی چور کو اٹھایا۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ایک بہت اہم جماعت کے سربراہ نے مجھے خود بتایا کہ جب انہوں نے جنرل فیض حمید سے کہا کہ تم یہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو، تو جنرل فیض حمید نے کہا نواز شریف اپنے قد سے بہت بڑا ہو گیا، اس کو کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا۔ ان کو ایک گھوڑا چاہیے تھا، اور اس گھوڑے کا نام ہے گھڑی چور عمران خان۔ جب 2014 میں اس کا دھرنا ناکام ہو گیا، پھر اس کا لاک ڈاؤن ناکام ہو گیا، تو پھر اس نے دوسرا طریقہ سوچا، پھر انہوں نے عدلیہ میں سے وہ جج اٹھائے، یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے، اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، اب چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا، اور آج تک نواز شریف کو نااہل ہوئے ہوئے 5-6 سال گزر گئے، لیکن آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں۔ اور جب عمران کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اس کا لاک ڈاؤن ناکام ہو گئے، تو یاد ہے نا اسی کھوسا نے اس کو کہا در بدر ٹھوکریں کیا کھاتے ہو، پیناما کیس میرے پاس لاؤ، میں نااہل کروں گا نواز شریف کو۔ ان دنوں میں ہر فیصلہ نواز شریف کے خلاف آتا تھا، چور چور کرتے ہوئے اقامہ پر باہر نکال کر پھینک دیا، صدارت سے باہر نکال کر پھینک دیا، بیوی نے لندن میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن نواز شریف کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے سارے لیڈر نااہل کیا۔ آج جب اسٹیبلشمنٹ نے اس بدبودار گند جس کا نام عمران خان ہے، اس کو اپنے کندھوں سے گند کا یہ ٹوکرا اٹھا کر پھینک دیا، تو یہ ٹوکرا آج ان 2-3 ججز نے اٹھا لیا۔ آج جب عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہوا، اسمبلیوں سے اس کو باہر آنا پڑا، اس کو استعفے دینے پڑے، اس کی ہر کال ناکام ہوئی تو اس کو واپس لانے کا بیڑا ان 2 ججز نے اٹھا لیا۔ آج جب عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، تو سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے۔ یہ فیض کی باقیات ہے، فیض کی، وہ آج بھی کہیں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے۔ اور یہ میں بتا دوں سرگودا والوں، فیض کو عمران خان سے محبت نہیں ہے، یہ سب وہ عمران خان سے محبت کے لیے نہیں کر رہا، یہ سب اس کے جرائم کا خوف ہے جو اس نے 5 سال میں کی اور دیدہ دلیری سے کی۔ جنرل فیض حمید جانتا ہے کہ اس نے اربوں روپیہ بنایا، وہ اربوں روپیہ اس نے پھر دبئی میں اور باقی گلف کنٹریز میں منتقل کیا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آڈیو آج آئی تھی 2-4 دن پہلے، وہ سنی تھی نا پرویز الہی صاحب کی، عزت مآب عمر عطا بندیال صاحب، سرگودا کے عوام کو پتا ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیوں پتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے؟ اور کیس دیکھو، یہی جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب نے، وہ لاہور میں CCPO کی ٹرانسفر ہوئی جو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، وہ انہوں نے روک دی، وہ کیس کا خود ہی نوٹس لے لیا، اور پھر وہ
डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस लाके लगा दिया और वो केस सुनते, और उसको कहा भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम। और उसके बाद वो केस सुनते सुनते अचानक इलेक्शन पर पहुंच गए। अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी, और न सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी बल्कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। तो अगर इलेक्शन की बात करते हो तो मुस्लिम लीग नून कहती है, सरगोदा के शेर कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई, ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, यास्मीन राशिद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 बंदे बैठे हुए ने, फिर बजाय इसको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? जब इन ऑडियो लीक्स के बाद भी इन दोनों जजेस को बेंच में शामिल किया तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली, और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा ये ज्यादती हो रही है, और वो रेफरेंस लेकर बैठे इन दोनों जजेस के खिलाफ। बाकी इदारों ने तो इस मकरूह किरदार को, जिसका नाम घड़ी चोर इमरान खान है, बाकी इदारों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है। मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा, मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा? उस घड़ी चोर का क्या नाम लूं? मुझे उसका नाम लेते वक्त भी कराहत आती है। मैं उसका क्या नाम लूं? वो तो मोहरा था, वो तो फ्रंटमैन था, वो तो फितना था, अजली अबदी फितना था। लेकिन सरगोदा वालों, फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या एजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया, आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? इन लोगों से पूछा जाए कि इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिख कर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूँ, जवाब दो। अवाम के इस्तेमाल की कौन सी चीज है जहां पर इन प्यारों की लगाई हुई मोहर नहीं लगी हुई? रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है, आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। और जिसको साधु बनाकर पेश किया, जिसको सादिक और अमीन बनाकर पेश किया, उसकी सदाकत और अमानत के किस्से आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो बीवी जो है घर में, वो दोनों मियाँ बीवी 4 साल सिर्फ पैसा बनाते रहे, माल लूटते रहे, हीरे जवाहरात लेते रहे, रिश्वत में लेते रहे और बेचते रहे, माल को खाते रहे।
اور پھر اور سن لو، وہ ذرا لگائیں یہ، جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا، اور وہ پرویز الہی جو ابھی چند ماہ پہلے تک کہہ رہا تھا پچھلی اسٹیبلشمنٹ اس کی نیپیز بدلتی ہے، آج نیپیاں بدلنے کی ذمہ داری پرویز الہی نے اٹھا لی ہے۔ اور جس کو صدر بنایا نا اپنے پارٹی کا، پرویز الہی کو، اس نے پوری زندگی، اس کے بیٹے نے پوری زندگی سوائے مال بٹورنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور تم کہتے ہو یہ مہنگائی کا ذمہ دار شہباز شریف ہے۔ ایک دفعہ تو سچ بول کے دیکھو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور بزدل اتنا کہ 5 مہینے سے ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پلاسٹر وہ پلازے جو تم نے لوٹ مار کر کے بنائے تھے، ان کا بھی پلاسٹر اتر گیا، اس کا پلاسٹر اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور روز جج بلاتے ہیں، روز عدالت بلاتی ہے، کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کو بیماری کا تانا دینے والا، اللہ کی شان دیکھو، آج اس ڈر سے پلاسٹر نہیں اتار رہا کہ اس کو قانون کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ ہاتھ نہیں رنگے ہوئے، پورا سر سے پیر تک چوریوں اور ڈاکوں سے رنگا پڑا ہے۔ اور عدالت کہتی ہے 2 بجے پیش ہو جاؤ، یہ نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں 5 بجے پیش ہو جاؤ، یہ نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں 10 بجے پیش ہو جاؤ، وہ نہیں جاتا۔ اور پھر عدالت گیا تو ضمانت ملی تو ایسا لگا ججوں کو ضمانت ملی ہے، اس کو ضمانت نہیں ملی، لگا ججوں کو رہا کر کے آئے جو اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اور میں شہباز شریف صاحب سے بھی کہتی ہوں، اس لنگڑی لولی عمران کی بچی کھچی، فیض کی بچی کھچی حکومت کی پرواہ نہ کریں، قوم پریشان کریں اور ان مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے جواب لیں کہ نواز شریف کے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو آج تباہی کے دھانے پہ کیوں لا کر کھڑا کیا۔ سازش تب سے ہو رہی تھی میرے بھائیوں اور بہنوں، سازش 2013-14 سے ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سازش کا بھانڈا آج پھوڑا ہے قوم کے سامنے، اور لوگوں کو بھاشن دینے والا چوہے کی طرح بزدل، چوہے کی طرح بل میں گھس کر بیٹھا ہے۔ لوگوں کے لیے جیلیں، اپنے لیے بیلیں۔ کبھی سنا جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر وہ سامنے سے لیڈ کرتا ہے نواز شریف کی طرح، کارکنوں کے لیے جیلیں، اپنے لیے بیلیں۔ اور یاد ہے نا وہ وقت جب نواز امریکہ میں بطور وزیر اعظم جا کے کہتا ہے منہ پہ ہاتھ پھیر کے نواز شریف کے جیل سے اے سی اتروا دوں گا، آج چوہے کی طرح نواز شریف کے ڈر سے بل میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ کارکنوں کو آگے لگا دیا، کارکنوں نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے سے یہ غائب۔ آج نواز شریف کی اور بھی قدر آتی ہے سرگودا والوں، کیا بہادر لیڈر تھا، کیا بہادر لیڈر ہے، مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گرفتاری دینے آ گیا۔ واہ، اس کو کہتے ہیں شیر۔ کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا، اپنی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، کارکنوں کو بچا کر رکھا، ان کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا۔ نواز شریف زندہ باد۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا سکرینز پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ ہم گرفتاری کے لیے آ گئے ہیں، گرفتاری دے دو۔ پہلی جیل بھرو تحریک دیکھی ہے جس میں پولیس مائک پہ اعلان کر رہی ہے کہ پلیز اللہ کا واسطہ گرفتاری دے دو۔ جب ان کو پتا لگا کہ پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے تو آگے آگے یہ بھاگ رہے تھے، پیچھے پیچھے پولیس بھاگ رہی تھی۔ دنیا کی پہلی جیل بھرو تحریک ہے جس میں کارکن آگے آگے تھے، پولیس پیچھے پیچھے تھی۔ اور جو جیل بھرو، کل تک جیل بھرو تحریک تھی، آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے ہمیں رہا کرو۔ ایک ہی رات میں کسی کو ماں یاد آ گئی، کسی کو باپ یاد آ گیا، کسی کو بچے یاد آ گئے۔ اور 2-2 سال کی جیلیں کاٹنے والے، 1-1 سال کی جیل کاٹنے والے، میں نے 2-2 دفعہ 4-4 مہینے کی ڈیتھ سیل میں جیل کاٹی ہے۔ لاہور 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 60-70 لوگوں نے گرفتاری دی، وہ بھی آج ضمانت کے مچلقے بھروا رہے تھے۔ اور اوپر سے پہلے کہتا ہے گرفتاری دو، جب پولیس نے پکڑ لیا چند درجن کارکنوں کو تو کہتا ہے پولیس والوں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کیونکہ اگلی حکومت میری آ رہی ہے۔ تو کان کھول کے پولیس بھی سن لے، آپ بھی سن لیں،
اور یہ پاکستان تحریک انتشار بھی سن لو، کبھی سوچنا بھی نہ، عمران خان تاریخ کے کوڑے دان میں جا رہا ہے۔ دوبارہ اقتدار میں آنے کے خواب دیکھنے والے فتنہ خان گھڑی چور، المعروف گھڑی چور، کان کھول کے سن لو، وہ اسٹیبلشمنٹ جو تمہیں کندھوں پر بٹھا کر لائی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ گھر جا چکی ہے، اور جو عدلیہ میں سے سہولت کار تم نے ڈھونڈے کسی فائدے کے نہیں، کیونکہ مریم نواز کو جو بھی چاہے نقصان ہو جائے، مریم نواز ان کو ایکسپوز کر کے چھوڑے گی۔ پاکستان والوں اس بات کا یقین رکھنا کہ جب جب نواز شریف کا دور آیا ہے، پاکستان نے یوں ٹیک آف کیا ہے اور مہنگائی نے نوز ڈائیو کیا ہے۔ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، نواز شریف آئے گا تو میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکلو، اپنے قائد کا سب کو میسج دو، الیکشنز کی تیاری کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن لڑنا نہیں ہے، جیت کر دکھانا ہے، جیت کے دکھانا ہے۔